پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 1,35,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے آغاز پر انڈیکس میں 975 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس اس وقت 1,35,275 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 5 پیسے اضافہ، $1 کی قیمت $284.50 ہو گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ راجن پور، رینالہ، خردوت شریف، خانپور میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ اوکاڑہ میں آسمانی بجلی گرنے سے لڑکا اور لڑکی جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں بھی موسلادھار بارشیں، پشاور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی اعلیٰ باری۔ مالاکنڈ، کوہاٹ، چمرود میں مختلف حادثات کے دوران 4 بچیوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم سے متعلق کیس، الیکشن کمیشن آج کیس کی سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، پی 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 پارلیمنٹیرینز، اے این پی اور جے یو آئی کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ الیکشن کمیشن 71 امیدواروں کو بھی نوٹس جاری کر چکا۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان نے علی امین گنڈا پور کا الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ انجینئر ضیاء الرحمان کا کہنا تھا کہ اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوا کر میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ، تمہاری اوقات نہیں کہ مولانا فضل الرحمان تمہارا چیلنج قبول کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو تمہارے لیڈر کو اقتدار کی کرسی سے گھسیٹ کر نکالا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی عمل میں نہیں آنا چاہتی، پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے ہیں تو اسپیکر کی میز پر لوٹنا ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کسی سے این آر او پر بات نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی والے دن میں بڑھ کے مارتے ہیں اور شام میں پچھلے دروازوں سے منتیں کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا پیکا ایکٹ پر تشویش کا اظہار۔ پیکا ایکٹ اور صحافیوں کے ایشوز پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط۔ وزیر اعظم، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور صدر پی ایف یو جے کو خط کی کاپی ارسال۔ خط میں کہا گیا کہ پاکستان میں صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں بڑھتے خطرات کا سامنا ہے۔ صحافیوں کو پیکا قانون کے تحت مقدمات، ہراسانی اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ آزادی اظہار اور بنیادی حقوق محدود ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو براہ راست اپیلوں کی اجازت دینا ہائی کورٹس کو بائی پاس کرنے کے مترادف ہے۔ ایف آئی اے نے بھرتیوں میں بے ضابطگیوں پر چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ڈاکٹر غلام محمد علی کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے کل مقدمہ درج کیا اور چند گھنٹے بعد ہی چیئرمین کو گرفتار کر لیا۔ چیئرمین پی اے آر سی ڈاکٹر غلام محمد علی پر آڈٹ اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنے ادارے میں بھرتیوں میں مروجہ طریقہ کار نظر انداز کیا۔ مقدمے میں ڈاکٹر غلام محمد علی سمیت پی اے آر سی کے 19 سائنسدان اور اعلیٰ افسران نامزد۔ قصور میں نظام پورہ بائی پاس کے قریب سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت کامران عرف کامی اور پرویز پپو کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ڈاکو ریکارڈ یافتہ اور متعدد اضلاع میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ اور کراچی کے علاقے قیوم آباد چورنگی پر بس الٹ گئی، حادثے میں 3 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ بس ڈرائیور ٹوکن ٹائم ختم ہونے پر دوسری بس سے ریس لگاتے ہوئے جا رہا تھا۔ اوور ٹیکنگ کی وجہ سے کوچ بے قابو ہو کر الٹ گئی، حادثے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل۔ علی امین گنڈا پور 3 میں ہے نہ 13 میں، کے پی حکومت ڈنڈے کے زور سے بنی ہے۔ جے یو آئی حافظ حمداللہ کا وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان پر شدید رد عمل، کہا صوبہ جل رہا ہے اور گنڈا پور لاؤ لشکر کے ساتھ پنجاب فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا بینیفیشری کہنے والے بتائیں آپ کس کے این او سی پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں؟ پنجاب سے پی ٹی آئی کی گندگی کا خاتمہ کیا۔ پنجاب جس سپیڈ سے ترقی کر رہا ہے، اگلے 4 سال میں پنجاب ہر چیز میں لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا۔
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض عادی کا لکھنؤ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ کے پی کے 12 سال سے کوئی سہولیات میسر نہیں ہیں، پاکستان پر مشکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اچھا وقت شروع ہو گیا ہے، بھارت کا خیال ہے کہ پانی روکنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، پانی بند کرنے کا مطلب اعلان جنگ ہے، پاکستان ضرورت پڑنے پر بھارت کو منہ توڑ جواب دے گا، آج پاکستان پوری دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہے، پاکستان دنیا کے کسی کونے میں جاتے ہیں پاکستانیوں کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے قانون ہاتھ میں لیا تو گرفتاری ہوگی، پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک چلانا سب کا حق ہے لیکن احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، سینٹ کا الیکشن ہمارے لیے ٹرائل ہے، سینٹ انتخاب کے بعد عدم اعتماد کے بارے میں سوچیں گے، کوشش ہوگی کے پی سے سینٹ کی 5 سیٹیں نکال لیں۔ سینٹ انتخابات، اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطوں میں تیزی، مولانا فضل الرحمان کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے، تینوں رہنماؤں کی سیاسی صورتحال اور ضم شدہ اضلاع کے معاملات پر بھی گفتگو، سینٹ انتخابات کے حوالے سے اپوزیشن کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال، ضم شدہ اضلاع میں بدامنی مسائل کے حل کے لیے قائم کمیٹی پر بھی تبادلہ خیال ہوا، وفاقی وزیر امیر مقام کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات ہوئی، صوبے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی، اپوزیشن جماعتوں اور ارکان اسمبلی سے ہونے والے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ہماری جو میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں، ابھی ہمارا کسی نقطے پہ نہ کوئی اس طرح کا اتفاق ہوا ہے، اسپیکر صاحب خود بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے اپنے سٹیک ہیں، 2 سیاسی پارٹیز ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ کرے کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے۔ اپوزیشن کے 26 ارکان کی معطلی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا، حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کا دوسرا دور بے نتیجہ ختم، اپوزیشن ارکان اچانک مذاکرات کے لیے اسمبلی پہنچے، مذاکراتی کمیٹی میں رانا شہباز، معین قریشی، علی امتیاز وڑائچ، اعجاز شفیع شامل، اپوزیشن لیڈر ولی احمد خان بھچر نے کہا کہ حکومتی وفد سے دوبارہ میٹنگ ہوگی، 1-2 گھنٹے میں معاملہ طے نہیں ہوتے ہیں، ابھی کافی کام باقی ہے، جو بھی اتفاق ہوگا سب کو بتائیں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ ہمیں امید ہے اپوزیشن اسمبلی کے وقار کو قائم رکھے گی، اپوزیشن اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کرے گی، امید ہے جلد اس کا باوقار حل نکل آئے گا، ہمارا مقصد ڈی سیٹ کروانا نہیں ہے، اپوزیشن ارکان کو ڈیکورم کا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی کچھ چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، اسمبلی کی عزت و وقار کو مجروح نہیں ہونا چاہیے، اس چیز پہ ہم نے ان سے بات کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے کا الزام، پاکستان تحریک انصاف نے 5 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا، پارٹی سے نکالے جانے والوں میں ظہور قریشی، عثمان علی، مبارک زیب، الیاس چودھری اور اورنگزیب کھچی شامل۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، اسحاق ڈار کا عالمی امن و سلامتی اور تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ، نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی سلامتی کونسل کے دورِ صدارت پر پروگرامز پر روشنی ڈالی، دونوں رہنماؤں کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ملاقات پر اتفاق، اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی مؤثر ادائیگی میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر آج چین جائیں گے، ایس سی او وزراء خارجہ کے کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے، اجلاس آج سے 16 جولائی تک ہوگا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں عالمی مسائل سمیت خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی پر بات ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران پہنچ گئے، ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پاکستانی ہم منصب کا استقبال کیا، دونوں رہنماؤں کا مختلف امور پر تبادلہ خیال، وزیر داخلہ آج زائرین اور بارڈر ایشوز پر منعقدہ سہ ملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے، محسن نقوی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں اقتصادی استحکام کی رفتار حوصلہ افزا قرار دے دی، ایس ڈی پی آئی میں مالی اور زرعی پالیسی عالمی اداروں کے کردار بارے مکالمے میں پاکستان میں آئی ایم ایف نمائندہ ماہر بینکی کا اظہار خیال، کہا کہ پاکستان نے
EFF پروگرام کے تحت مضبوط کارکردگی دکھائی ہے. ساختی اصلاحات معیشت کی طویل المدتی پائیداری کے لیے ناگزیر ہیں. مئی 2025 کا پہلا جائزہ کامیابی سے مکمل ہونا اہم سنگ میل تھا. بیرونی چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام میں پیش رفت جاری ہے. ماہر بینکی کی مالیاتی اصلاحات میں پاکستان کی پیش رفت پر تعریف. حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان مذاکرات تمام معاملات طے پا گئے. ذرائع کے مطابق شوگر ملز مالکان کے وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر سے مذاکرات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی. مذاکرات میں چینی کا ایکس مل ریٹ 165 روپے کرنے پر اتفاق. شوگر ملز مالکان ہر ماہ ایکس مل ریٹ میں 2 روپے اضافہ کر سکیں گے. صارف کو نئے ایکس مل ریٹ کا فائدہ سٹاک ختم ہونے کے بعد ہوگا. وفاقی حکومت سندھ کے سولر اور ونڈ پاور منصوبوں کی مخالفت بند کرے. سندھ کی متبادل توانائی کے منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا مطالبہ. کہا کہ سندھ کے پاس ملک کو توانائی بحران سے نکالنے کے لیے وافر وسائل موجود ہیں، مگر وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے باعث صوبے کی توانائی کے شعبے کی ترقی شدید متاثر ہو رہی ہے. اگر سندھ کو اس کے وسائل کے مطابق اختیار اور سہولیات فراہم کی جائیں تو توانائی کے شعبے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے. وفاقی حکومت کا FC کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ. 4 صوبوں اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا. دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا. ذرائع کے مطابق فورس کا نام بدل کر فیڈرل کانسٹیبلی رکھا جائے گا. فیڈرل کانسٹیبلی کے قیام سے ملکی داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام میں خاطر خواہ مدد ملے گی. لندن میں ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر چھوٹا طیارہ گر کر تباہ. برطانوی میڈیا کے مطابق طیارہ نیدرلینڈز جا رہا تھا. ٹیک آف کے فوری بعد گر کر تباہ ہو گیا. ایئرپورٹ کی پروازیں معطل. جانی نقصان کے بارے میں نہیں بتایا گیا. امریکہ نے بنگلہ دیش سے ملبوسات کے آرڈرز روک دیے. امریکی صدر نے بنگلہ دیش پر 1 اگست سے 35% ٹیرف لگانے کا حکم دیا تھا. بنگلہ دیش امریکہ کو ملبوسات بھیجنے والا تیسرا بڑا ملک ہے. بنگلہ دیش برآمدات کا 80% گارمنٹس پر مشتمل ہے. ٹیرف سے آرڈر کم ہونے کا خدشہ. کم سن پاکستانی کوہ پیما سلینا خواجہ نے 6040 میٹر بلند چوٹی خسرگنگ سر کر لی. سلینا خواجہ نے اپنے والد یوسف خواجہ کے ہمراہ چوٹی سر کی ہے. باپ بیٹی بغیر کسی مدد اور پوٹر کے الپائن سٹائل میں چوٹی سر کرنے والے پہلے کوہ پیما بن گئے. سلینا خواجہ کی G1 اور G2 سر کرنے کی خواہش.